بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نعمت کا استعمال دو قسم کے ہیں، ایک طاعت کے لیے، ایک بغاوت کے لیے۔ آج امت نعمت کو استعمال کرتی ہے بغاوت کے لیے۔ مجھے صحت ہوگی، میں باکسر بنوں گا اور ظلم کروں گا۔ کھایا ہے تو بدن پھول گیا، باڈی بلڈر بن گیا، مسکولر باڈی اس کی ہو گئی، لیکن یہ جو ہے اس کو وبالیہ مانے گا۔ کھانے کا جو مقصد یہ تھا کہ قوت ہو، طاعت پر رغبت ہو۔ قرآن مجید میں منع فرمایا ہے۔ کفار کے شعار یہ ہے کہ تلذذ زیادہ کرتے ہیں، آج مسلمان اس میں آ گیا ہے۔ ورائٹی بہت ہوتی ہیں، کھانا منع نہیں کیا، لیکن ورائٹی کیسے کھاؤ؟ اللہ کی نعمت سمجھ گیا، اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اس سے کھاؤں گا اور قوت آئے گی، میں عبادت لوں گا۔ یہ ہے مومن شان۔ آج ہم مسلمان ہو کے ایک سے ورائٹی کھاتے رہتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سخت خطرے میں ہیں۔ یہاں دیکھو بہت ورائٹیز ہوتی ہیں۔ یہ بادشاہ جو ہوتے تھے پہلے، ان بہت سی چیز دستان پورا ہوتا تھا بتائیے اس کے لیے۔ مومن کیا ہے کہ روگی سے کھا لیں گے، اسی لیے کوئی مسئلہ ایجاد وہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، لوگ جانتے تھے، مسئلہ باقاعدہ تحقیق بھی کی گئی، لیکن آدمی نے سادہ کھانا کھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے دعوت کی، آپ تشریف لگے، گوشت آیا تو اس میں روغن بھی تھا، روغن زیتون، جو روغن آتے فرمائیں یہ 2 سالن کے جمع ہو گئے، گوشت الگ سالن اور روغن الگ سالن۔ یہ تھے ہمارے اکابر بادشاہ وقت، ان کے پیش نظر آخرت تھی، وہاں تو عمدہ کھانا کو ملے گا۔ کلوا واشربوا بھی جو بہت عمدہ لگا۔ سر واقع میں جو ذکر کیا گیا ہے مقربین کا، اصحاب یمین کا، اس میں یہ نعمت اظہار کیا گیا، یہ چیزیں ان کو ملیں گی۔ یہاں تم برداشت کرو، یہاں تو روزانہ صبح شام تک کافی ورائٹی الگ، اور جتنے بھی چیزیں ہیں، ناشتے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے تلاوت کی، نماز پڑھی، یہ رونے کا مقام ہے۔ اسی لیے قوم پہ زوال آ رہا ہے، قوم ظلم کرنے لگی۔ جہاں دیکھو یہ آوارہ گردی کیوں ہو رہی ہے، وہی یہ فوڈ بیئر ہو رہی ہے، آج کل خوب چل رہے ہیں مسلمانوں میں۔ حرمت کو حلت کو تبدیل کیا، شراب نوشی کر رہے ہیں، فواکہات جو ہیں یہ ان کی حلت حرام ہے، اس کو حلال کر رہے ہیں۔ تو کھانے کے سلسلے میں محتاط ہونا چاہیے، یہ اکابر کی شان تھی۔ کھانا جو تھا انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ سے سبق لو۔ بادشاہ وقت کا ایک سے بڑے بادشاہ ہوتے تھے ہر جگہ دور کے، جتنے اودھ کے بادشاہ تھے ان کے مشہور تھا، اودھ کے کھانے الگ، دلی کھانے الگ، لکھنؤ، دونوں باورچی اپنے ماہرین ہوتے تھے۔ لکھنؤ باورچی میں یہ خوبی تھی کہ جیسا گیا کہ آس پاس سے وہیں ہے 1 کلو شکر کھپا دیں گے، انہیں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، آرٹسٹ جانتے ہیں وہ لوگ۔ ہر جگہ یہ وہ عیاشی میں آج ہم مسلمانوں کو انہیں جا رہے ہیں، ورائٹی پہ بہت لگتے ہیں۔ منع نہیں کہ چاہتے خوب کھاؤ، لیکن بندہ بن کے کھاؤ۔ میں مالک آپ نے مجھے کھلایا ہے۔ میرے واقع دیکھ رہا بہت مولانا میں صاحب کے جدیالہ تھے، سالانہ وقت ہوتا ہے شور میں، اور پتہ کیا اس کو، کہا پیٹ پہ 4 حصے کرتا ہوں میں، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک خالی رکھتا ہوں۔ سے رغبت تھی۔ آج ہم لوگ نماز پڑھ نہیں پاتے، تہجد کیا پڑھیں گے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ عمدہ غذا تو کھائی، باغی بن گئے، اے سی میں ہے عمدہ سب کچھ، لیکن نماز فکر نہیں، تلاوت فکر نہیں۔ اسی نعمت کو سوال بندہ بن گئے تو اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور وعدہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم خود میں اور دوں گا۔ آج ہم بھکاری ہو رہے ہیں، پوسٹ آئی
اور گورنمنٹ ٹیلی میں آ جائے فوراً، میں لیکچرر ہو گیا، اب تو پروفیسر ہو گیا، اور کیا کیا چیز گھر میں آنے لگی، کیا لڑکا کیا اس کے اندر ملوث ہو رہا ہے وہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ میڈیا جو ہے آج کل چل رہی ہے ہمارے اگینسٹ میں، کیوں چل رہی ہے؟ ہماری شماعت اعمال، ہم نے مالک کو ناراض کیا۔ مسلمان کیسے بے غیرت بے حیا مسلمان ہے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم نبی کے دعوے داری کرتے ہیں، ان سے محبت کیا، اور محبت ہماری جھوٹی محبت ہی ہے، دل میں بیٹھ جائے، کیا میں ہلا تو دے، اور کیسے بیٹھے تھے کہ بول براز ہوتا ہے، پیشہ پخن کوئی کیسا حاضر پاخر لے لو، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، ایسی نفرت ہوتی ہے۔ وہ باغی قوم ہے، اس بغاوت کی وجہ سے ہم کو جو اسے لے ڈوبی ہے، ہمارا حلیہ چہرہ پیشہ ویسی بنانے لگا ہے، جو ان کا چہرہ ہمارا چہرہ ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بڑی مملکت مسلمانوں کی ہے، ان کی جو پوری دیکھتے فیچرز جتنے بھی ہیں وہ یہود نصارہ جیسے ہیں، وہی ٹائی لگانا، وہی اپ ٹو ڈیٹ بننا، یہ سمٹم کوئی سمل ہے نہیں کہ مسلمان ہوں گے۔ اور جگہ بھی ہے، اگر ہے بھی تو بات چیز اس کا بہت زیادہ وہ اس میں ہے۔ یہ جو عرب جو چلتا ہے، یہ عربی لباس بالکل نہیں ہے، یہ روحانیت کا ہے، عیسائیوں کا لباس ہے۔ فرسان کہتے ہیں گھوڑ سوار کو، ان کی یہ تھا کہ دوڑتے تھے کرتے چاک ہوتی، اسے چاک تو ہوتی نہیں، عربی لباس ہے، بالکل نہیں ہے، مشہور کر دیا۔ یہ عربی لباس آج مشہور ہو گیا، سب عرب پہنا جاتا ہے۔ ہمارا جتنے بھی ممالک ایسے آواز پہنتے اس قسم کا جو ہے تو کہتے ہیں اس کو، اس میں چاک تو ہوتی نہیں۔ یہ فرسان کا ہے اور روحان کے لباس ہے، اور روحان کی جو پادری کہلاتے ہیں ان کا دوڑ کے دکھا دو اس سے ذرا۔ اور آپ جب ایس ہوتا تھا اہل عرب کا، کرتے میں چاک ہوتی تھے، دوڑتے خوب تھے اور گھوڑ سوار ہو جاتے تھے۔ جب سے میں نے عرض کیا تو لوگوں نے چاک بنانا شروع کر دیا دونوں طرف، یہ مشہور ہو گیا۔ انہیں میں سے یہ جو ٹائی جو ہے سننا، ان کا کوئی سمبل اس میں نہیں ہے، مذہب کا کوئی بھی نہیں ہے، پھر کوئی پادری لگاتا ہے، یہ فیشن آ گیا ان کو، کیونکہ ہمارے علماء نے اس وقت نفرت تھی انگریزوں سے، انہوں نے اس کا جو ہے اس پہ خاص طور سے ان کو نفرت تھی، اس کو حرام قرار تھا۔ ان کا کوئی مذہبی شعار نہیں ہے، ٹائی جو ہے یہ فیشن نہ گیا انہوں نے، لیکن جو رزملس ہوتی ہے مشاورت ہے دونوں سے، منع کرتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ استاد نے بڑی محنت کی، کیونکہ اللہ کے باغی رسول کے باغی ہے، ہمارے نبی سے وہ نفرت کرتے ہیں، ہم کیسے ان کو دوست بنا لیں؟ کوئی شخص والد خوب گالی دے، والدہ گالی دے، اس کو دوست بنائیں گے؟ یہ ہمارے نبی برا کہتے ہیں، ہمارے امہات ماؤں کو برا کہتے ہیں۔ ایسے ہمارے نالج بالکل نہیں، پڑھے لکھے ہم نے نہیں ہے، بس ڈگری چاہیے مجھے، میں نے ایم ایس سی کر لیا، میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، میں ایم بی بی ایس ہوں، میں نے ایم ٹیک کیا، یہ سب ڈگری ہے، فیک ڈگری ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے ڈگری ہے، آخرت نہیں کمائی ہے۔ اگر تم نیت اچھی کرنی کامی ہی آئے گی۔ ٹیکنالوجی جانو، اللہ کو شکر ادا کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ تو ہمارے اندر یہ خامی کیوں پہلے تلذذ یہ ہوتا ہے، صحت بنانے کو خود ترغیب دی ہے، صحت بناؤ، قوی مومن بہتر ہے ضعیف مومن سے، یوں سب میں خوبی، یہ آپ کا الفاظ ہے۔ تندرست شخص بڑھیا بیمار شخص ہے، جو خوبی اس میں بھی ہے۔ آپ سے ترغیب دیں صحت کے لیے کھاؤ خوب غذا، لیکن باقی بن کا نہیں۔ آج ہم لوگ باقی بن کے کھاتے ہیں، مختلف اقسام، پہلے دسترخوان بادشاہ مشہور تھا، یہ نہیں چلی آ رہی ہے، یہ موقع دور کے بادشاہوں نے اس کو ایجاد کیا، باہر سے وائے انہوں نے یہ زردہ کھا کے نہیں ایجاد، یہ لوگ جانتے نہیں کھانا، اس قوم کے لوگ کھانا جانتے ہی نہیں، کوئی سبزی کھاتے تھے
انہوں نے سکھایا کہ ہر چیز کے بارے میں. یہ مسلمانوں کا کریڈٹ ہے کہ ان کو سکھایا. یہ کہتے ہیں انہوں یہ جانور بتاتے یہاں کے لوگ. آج ہمارے اندر خامی کیوں ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کے بعد کوئی عمل نہیں کیا. اسی لیے پورے قوم پہ روئی برباد ہو رہی ہے. کوئی نماز سے تعلق نہیں, کوئی ذکر کو تعلق نہیں. ہائی فائی بہت آگے ہم ہیں, اپ ٹو ڈیٹ جانتے ہیں ہم. یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے جسٹ فار اے شو کہتے ہیں اس کو, شو بائی کہتے ہیں اس کو. مکہ مسلمان بالکل آسان, کوئی لباس ہو وہ اس کے اندر گٹس ہوتے ہیں, خوبیاں ہوتی ہیں, وہ موہ لیتا ہے, لوگ متاثر ہوتے ہیں. بہت سادہ لباس تھا صحابہ کا, سادہ کھانا بھی تھا. آج ہم لوگ لباس تو بہت عمدہ پہنتے ہیں, یہ تو ایسا لباس پہ وبال جان بن جائے گا. ایک لباس یہ اللہ نے نعمت دی ہے, میں دعا پڑھوں گا اللہ تعالیٰ اس پہ برکت دیں گے. اللہ تعالیٰ پسند ہے, یہ تو عمدہ چیز ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہم شعبہ بن جائیں. آج یہ ہو رہا ہے, یہ کٹ ہے, یہ کٹ ہے, مختلف شرٹ کے کٹل ہے, پینٹ کا کٹل ہے. یہ چیزیں خانقاہ نظر اس کو کہتے ہیں. تم انسان بنو تو مسلمان بنو. حید کو تو جو ہے بگڑ جائے یقینی, تو پوری فزیولوجی یہاں پر ہے ہماری سائنس کی. ایج ہوتے ہیں, گریڈ بنایا اللہ تعالیٰ نے. ایک گریڈ پہ انسان قائم رہ ہی نہیں سکتا کہ میں 10 سال ہی میں رہوں, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. گروتھ ہوتی رہتی, گریجولی اس کے اندر انفیکشن ہوتا ہے. یہ پوری سائنس یہاں پر ہے. اس پہ غور کرو گے پھر تم سوچو واقعی میں ہم بڑے ناشکر ہیں. اللہ نے مجھے علم سے نواز, ناشکر کرتا ہوں میں. وہ فرما وعدہ بننے گا. ڈاکٹری پڑھ کے تو دیکھو, تم پیسے کمانے سے چکر نہیں, معرفت کے لیے پڑھو. مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, فن ہے میرے پاس, اس کو اوروں کو صحت بھی ہوگی, بتاؤں گا, سب مجھ کو لے گا. اس لیے خوب محنت سے پڑھو, اور محنت پڑھنے کے بعد اس عمل بھی کرو. یہ تعلق ہوتا ہے اللہ والوں پر جا کے. اللہ والے کو خبیر نہیں ہوتے اور نہ جاہل نہیں ہوتے, سب ایک سے ایک انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. ان کا کہ ہم لوگ جو زبان بنے بالکل کچھ نہیں جانتے. ارے میں ملا پہ نہیں, یہ مولانا لوگ ہیں, جانتے نہیں بس. چند کتابیں دیکھتے ہیں, تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. ایک سے کلام بس خوبی ہو. اس میں ایک واقعہ رہا, ہمارے دوست تھے, انہوں نے ٹاپ کیا تھا. ویسے بہت اچھے, ان کے والد تھے, مفتی بھی تھے, بہت سادہ مزاج تھا ان کا. مرزا پور میں تھے, ایک ڈپٹی صاحب سے تعلق رکھتے تھے زیادہ. ایک معاملہ تھا تو ایک صاحب آئے ان سے کہ مفتی صاحب سفارش کر دیجیے. اچھی بات ہے, نماز آئے ہو مسجد میں, چلیں تمہارے ساتھ. جب چلنے سے مفتی صاحب آپ سردی پہن لیجیے, جو چیز زیادہ تھا ویسا وہاں جا رہے ہیں. ہاں چلو, ایک بات دو بات. پھر ان کا جواب یہ تھا, سنو, جب مالک کے دربار گیا تھا کرتے پاجامہ گیا تھا, مخلوق دربار جو صدری بن جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے ہماری بزرگ. آج ہم لوگ کلاس جاتے, منٹن کے مسجد جاتے, گھٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں. کیوں؟ اللہ سے تعلق نہیں. جس مالک نے مجھ کو دیا, جس مالک کا دو, آپ نے فرمایا دو, خوشبو لگا لو. ملائکہ ہوتے ہیں, ابھی کون جاتا ہے, سگریٹ کی خوشبو آتی ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. وہاں پر وہی لنگی پہن لیا اور کرتا پہن لیا, مسجد جا رہا تھا. بازار جا کے دیکھو, ڈپارٹمنٹ جا کے دیکھو, ہم نہیں وہ کریں گے. ہم نے عرض کیا کہیں تو سنت سے روکتے ہیں. میں نے کون روکے گا, یہی لباس تم ڈپارٹمنٹ جاؤ پہ, ہم نہیں روکیں گے. لنگی پہنا نہیں, میں لنگی پہنو اور کرتا پہن جاؤ ڈپارٹمنٹ جاؤ, ہم نہیں روکیں گے. وہاں تو کہتے ہیں ہیزیٹیشن, ہچکچاہٹ ہوتی ہے. کیوں سے ہوئی, تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے. ایک بہت مضبوط تھے, پروفیسر ڈاکٹر تھے اس میں, اور انڈیا کے فرسٹ نمبر پہ تھے پروفیسر کلام صاحب. بہترین ڈرماٹولوجسٹ تھے, قابل بہت بنا, اور اتنا سادگی ان جیسے میں نے ڈاکٹر نے دیکھا.
टोपी कुर्ता पैजामा चलानी, ये लिबास था। और साइकिल भी चलते थे, खुद कपड़े धो के वो करते, कोई प्रेस कुछ नहीं, इतना सादा। वो कभी दरखास्त नहीं मुझे प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान ने तब भी कहा भी थोड़ा सा अप टू डेट हो जाइए, उनका ये नहीं हो सकता, मैं यही लिबास रहूँगा। फिर महमूद रहमान जब पाकिस्तान में गए तो उन्होंने कहा कि हमारी जाती हुई इसको खोलना है, मुझसे मशवरा लिया है, मुझे बड़ा प्रोसेस भी देना चाहते हैं। हमने कहा ले लो, उन्होंने खुद ऑफर किया, आपने दरखास्त नहीं दी। गट्स होना चाहिए, बहुत काबिल आदमी, इतने मोहताज थे कि नुस्खे में कोई जिन्होंने डॉक्टर ने कोई दवा ली थी महंगी, क्या खुदा जवाब दोगे तुम, ये तहम्मुल कर सकेगा, ये थे। आज हम लोग कितनी महंगी दवा लिखते, कितने वो लिखते रहते हैं उसके अंदर, ये जांच लो वो जांच लो, खौफ खुदा नहीं रहा। उनके अंदर खौफ हो गया, वो नहीं करेंगे, वो नहीं। खास बात ये थी, कभी अपने को देख नहीं दिया उन्होंने, और अपने मजबूत अथॉरिटी रखते थे पूरी जगह, दुनिया में नाम, उसमें इंडिया में तो थे ही, इतने काबिल आदमी थे। कुछ समझते नहीं थे कि ये इतने बड़े डॉक्टर होंगे, बहुत सादा जिंदगी उनकी थी। ये चीज़ क्यों, जैसे अल्लाह वाला ताल्लुक कायम किया उन्होंने, मजबूत थे अपने, परफेक्ट थे बिल्कुल, सब्जेक्ट में बहुत परफेक्ट। ऐसे होना चाहिए, हमारा गर्स होना चाहिए। आज हैं बिल्कुल हाई फाई बनते हैं, जानते कुछ भी नहीं। इसका अंदाज था सिलेक्शन कमेटी में आते हैं, बताते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, लेकिन जब मालूम क्या है फेक नॉलेज इनकी है। ये इंसान, हम लोग हैवान बन रहे हैं, मनी माइंडेड बन रहे हैं, दुनिया तलबी आ गई हमारे अंदर। दुनिया तो कमाओ, मना नहीं किया खूब, लेकिन ये सोचो हमें कहाँ जाना है। यानी पूरे दुनिया पे इस पर हर एक में तो थोड़ा सा वो है क्रॉस क्वेश्चन करने, इस पर कोई क्रॉस नहीं है, ऑल मैन विल डाई, कोई क्रॉस करते ही नहीं। कम्युनिस्ट हो, अथिस्ट हो, इस जीवन में कोई क्रॉस है ही नहीं सकते। तो तुम अपने आप को मुसलमान साबित करो, मैं मुसलमान हूँ, जो चीज गुजर गया वो तो हो, चलो ठीक है, गलती हो जाती है। सहारा पहले शराब पीते थे, उसके बाद जब भारत का नुज़ूल हुआ, इतने पुख्ता थे कि जैसी कान में आवाज पहुंची, मुंह में शराब थी, खुली कर दी फौरन, गलियों में शराब बहने लगी। हुक्म आ गया, अल्लाह का हुक्म है, हुर्मत आ गई। आज हम लोग कहते हैं अरे साहब वो ये शराब दूसरे मामले लेते हैं। तो इसलिए कौम जो है बेहयाई की तरफ जा रही है, और अल्लाह का अज़ाब इसीलिए आ रहा है। नौजवान तबका बिल्कुल आवारा हो रहा है, नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, लौंडे मिलने बहुत आगे, गाड़ी घोड़े बहुत आगे है मुसलमान, डिस्ट्रक्टिव जो कहते हैं उसको, उसमें बहुत आगे मुसलमान है, कंस्ट्रक्टिव में नहीं जाता आगे। इसीलिए हम लोग बुज़दिल हो गए, जहाँ जाते पीट जाते हैं। अपने अंदर खूबियाँ होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, खूबी हमारा होना, हम पक्के मुसलमान हैं। दोनों मुल्क के बारे में एक साथ ने हमारा कोई एनालिसिस की है, दोनों हैं बराबर के, टक्कर के हैं। एक में क्या खूबी है, कहते मैं मरूंगा तो गाजी बनूंगा, मन्नत वाला है। एक कहते मैं मरना नहीं चाहता। दोनों बाकायदा उन्होंने किया था उसके अंदर तजिया, दोनों पावर बराबर है, लेकिन एक के ये मोटो है, एक है जब कहेगा मैं मरूँ तो शहीद हो जाऊंगा, क्या मैं मरना नहीं चाहता। कुफ्र के अंदर बुज़दिली रहती है, शुजात बिल्कुल नहीं थी। मोमिन शुजात बनता है, क्या जाना है मुसलमान बन के तो देखो तुम, पूरी कौम हमारी बर्बाद हो रही है, हर जगह तबाही पे आ रही है, न दीन जानते न दुनिया जानते, दोनों चीजें। और इसमें जो आगे है बस भाई यूनिवर्सिटी जो है पढ़ने के लिए आप आए हैं, ये थोड़ी क्या अब अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो अब लोग जो है यूनियन प्रेसिडेंट को लेकर उनको जा रहे धरना दे रहे हैं। एक कौन सी अक्लमंदी तुम्हारी, गलती तुम्हारी है, तुमने वादे पैसा जाहिर किया, भाई पैसे से दिया था, ये तो तुमने इसकी नाइंसाफी की, पकड़ ले जाओगे। खुद पढ़ने कोई नहीं क्लास, वजह है कि हमारे बैकग्राउंड खराब हो गए। क्यों मुझे तालीम दीन का नहीं आता। पहले मैं नसीहत करती थी, देखो तुम्हारी दिल पुख्ता उतरना,
ان کی آئیڈیالوجی بہت پختہ ہوتی تھی، دین کو بالکل گھول پلاتے تھے. اب کوئی موضوع پڑھو وہ اسٹوپ نہیں کرے گا. انہیں مولانا علی میاں صاحب تھے، ورڈ فلم کا آدمی، بہت قابل آدمی، اور دنیا میں بھی اللہ نے خوب چمکایا. ان کا انکلیشن تھوڑا ماڈرنائز ہونے کا، ان کے من کی تنبیہ فرمائی. اے علی ایسا کبھی سوچتا بھی نہیں. تھوڑا ہوتا آج کل یہ اب جیسا دیو ویسا بھیس، علوم اصلی جانا چاہیے. تھوڑا سا ان کے گرہ پیدا ہو گیا تھا. ان کی ماں تنبیہ کی ایسا مت سوچتا. اللہ نے کہاں سے کہا عرب ان کا لوہا مانتی ہے، بہترین اسپیکر، بہترین اوریٹر. یہ تقوی برکت سے آج ہمارے مسلمان صحیح بول نہیں پاتے، جانتے تو ہیں نہیں. یہ گھر میں ماحول ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہر ایک ہے کام. ایک واقعہ میرے استاد بھی تھے، دوست بھی تھے، وہ یونیورسٹی میں تھے، اپنی یونیورسٹی میں تھا. ایک اچھی بات ہے، وہ لیب میں آتے تھے کیمسٹری کے، دوست سے. یہاں سے گئے پی جی کرنے گئے امریکہ. بہت قابل آدمی تھے وہ، ان کا تھا روزہ. تو اس نے کہا کہ میں نے ریکویسٹ کیا اپنے باس سے کہ مجھے 3 منٹ دے دیجیے، میں روزہ کھولوں گا. بہت سا جوز اس کا یہودی، بہت متشدد. کوئی جواب ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے، ایک ٹائپ سے بہت مانا رکھتی ہے، بہت زیادہ ایمان رکھتی ہے. کہتے آپ سے لگا دے گا. مطلب باوجود ہے اور جیب میں سنترا رکھے ہوئے تھے. وہ کچھ بول رہے، کلاس جاری رہی. انہوں کا جس سے وقت ہم اٹھ جائیں گے. اس نے پھر اناؤنسمنٹ کیا، ایک انگلش میں تھا پورا، جو اس نے ایک انڈین سائنٹسٹ ہے، اس کا روزہ ہے. کلاس میں 10 منٹ ڈسکس کرتا ہوں. انہوں نے ریکویسٹ کی 3 منٹ کی، کر کے تو دیکھو. 10 منٹ کلاس ڈسکس کی انہوں نے. بہت بڑے سائنٹسٹ ہے اس کا. یہ ہے سن یہ مسلمان اس کو کہتے ہیں. یا شرما حضور کی نماز چلی جاتی ہے، نماز پڑھو، دوسرے لوگ جگہ دے دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ لمبی اور ایسا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہے. اتنا بڑا سائنٹسٹ ایک رسک کی تو انہوں نے بڑا 3 منٹ 10 منٹ دے دیا. کہ میں جیب میں روز تھا 3 فٹ میں کیا وقت لگے گا، 200 میں کیا وقت لگے گا. اب بیٹھ گئے کلاس میں، جلدی واپس آئے. تو یہ ہے کلاس میں جاؤ، خوب محنت سے پڑھو، اور جس ڈپارٹمنٹ میں ہو اس میں دینا داری سے کام کرو. وہ روزی برکت ہو گیا. آج برکت ختم ہو رہی ہے. ہر ایک جو ہے قرض لے رہا ہے. اب بہت پریشانی ہو گئی. گزر بسر نہیں ہوتے. تمہاری نوسط بھی تو منع کیا ہے. قرض تو نبیوں نے لیا، ولیوں نے لیا، لیکن جنوین ہے ایک اس کا ریزن ہوتا ہے، اس کے لیے جائے کہ ان کو وہ کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں. تو مسلمان کے اندر جو ہم لوگ بزرگی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ دین سے غافل ہو رہے ہیں. فطرت میں اس کے اندر ہے اللہ کی. ابھی پوری فزیولوجی ہے، ٹریکل ڈسپلن کے اندر سے ایک ایسا بنایا گروتھ ہے اس میں اللہ لکھا ہوا ہے. بہت بڑے کارڈیولوجسٹ سے ڈاکٹر ولی اللہ صاحب حیدرآباد کے، ورڈ فلم کے آدمی تھے. وہ حافظ قرآن تھے. وہ اتنے بڑے ڈاکٹر اور حافظ قرآن بھی تھے، اور سناتے تھے برابر. کنسلٹنٹ تھے امریکہ اور لندن کے. انگلینڈ جاتے تھے، بڑے بڑھاتے تھے. انہوں نے بتایا کہ پوری فگر بتائے اللہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، پوری ٹیکل اس کے اندر. تو تم جب محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیں گے تم کو. آج ہم لوگ روزانہ اسی لے کے اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اندر پوری سائنس بتا دی. چھوٹی سی آیت ہے 26ویں پارے کی، اس سے پوری سائنس کے اندر آ گئی ہے. وفی انفسکم او تبصرون، پوری سائنس کے اندر آ گئی. آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دیکھو، اس میں کیسے ایکشن ہوتا ہے. چھوٹی نسیں والے انسان پاگل ہو جائے. یہ اللہ کا کیوں ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کیسے ہم لوگ اس میں کرتے ہیں؟ تمام ہمارے ہاتھ کے اندر خوبیاں ہیں. آج ہم بغاوت کرتے ہیں. جس کو ہمارا گھوسا مار دیا، چاٹا لگا دیا، باکسنگ کرتے ہیں. ہاتھ کے اندر تم نے پڑھا نہیں ہے سر میں. ایک لمحہ لگتا ہے. یہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لمحہ لگتا ہے اس کے اندر. یہ فارش کہتے ہیں کہ اس کو پوری چیز موجود ہے. سرکولیشن بلڈ ختم ہو گیا ہے بھی تو نہ ہونے برابر، اور بالکل ختم ہو، حرکت ہو ہی نہیں سکتی. ہاتھ موجود، اونی موجود. یہ سوچو. یار اسی لیے بیٹھتے ہیں، اور کچھ سائنس لوگ سائنٹسٹ آتے ہیں ہمارے پاس، ان کو یہی بتاتا ہوں.
تم اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد کرو، نبی کے عمل کرو. پوری قوم جو ہے آج ہماری بربادی جا رہی ہے، جس کو دیکھو ہائی فائی بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کا اہتمام کرو، جس میں کمپلسری نماز کی تاکید آئی ہے قرآن پاک کے اندر اور زکوٰۃ کے بارے میں. لیکن جہاں جہاں دونوں ذکر ہے، نماز مسلمان بچہ نہیں پڑھ رہا آج کل. پڑھ کے تو دیکھو بھائی. پہلے یہ تھا کہ نماز اس زمانے میں سب صالحین میں مسجد لوگ دیکھتے تھے کون نہیں آیا تو 3 چیز آتی، یہ بیمار ہو گیا، یا سفر میں چلا گیا، یا مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا. یہ تھا. آج ہمارے بچے سوتے رہتے ہیں، کوئی جگہ رہتا نہیں. پیار سے بڑے اچھے انداز سے دیکھا ان کو، کیا لڑکا کیا لڑکی انداز. میں اندر جاتے ہوں روزانہ، تھوڑی معمول ہے، سب پوتیاں جمع ہو جاتی ہیں، پوتی جمع ہوتے ہیں. سب پہلے کوشچن کیا بجے اٹھی بتاتے ہیں. نماز دادو پڑھ لیا، قضا صحیح پڑھ لو، پھر پوچھو تو جا کے. آج کون پوچھتا ہے اس کو؟ گھر کا ماحول ہمارا اسی گندا ہو رہا ہے. ایک آتے ہیں پروفیسر یہاں پر، ہم تو منع کرتے ہیں، ان کے دادا جو ہے وہ بہت ہی وہ ہے ٹیلی ویژن بچوں کو دکھاتے رہتے ہیں. بچوں ماں بہت پریشان رہتے ہیں، مجھ سے کہ میں کیا کروں گا. یہ گھر کا ماحول ہے ہمارے. سب بچے سب گیم دیکھ رہے ہیں، بہت جو چیز. ارے بہت کو ضائع کرتے ہو بچے کا ابھی سے. گناہ بے لگا بھائی. آپ خبریں سنو، کرٹن ڈالو، اس سے جو اناؤنسر ہوتی ہے یا تو خاتون ہوں گی، دیکھنا منع، فوٹو بھی دیکھنا منع. یہ بھی لوگ غلط فہمی ہوتے ہیں. جو ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اللہ خوف نہیں تمہارے اندر. اس کو ہم نے سوائے تو دیکھنا فضل الرحمان ہے. ویڈیوگرافی ہو رہی ہے بہت فوراً کرایا اس کو. آج امرض ہو گیا ہے. میرے حاضر قرآن بہت بڑا بن رہا تھا، ہزاروں بن رہا تھا. انداز آؤ کہ فلاں جگہ سے وہیں سے میں نے لوگ بتایا کیا غضب کر رہے ہو. یہ فیشن بننے ہے. آج کل لوگ کیمرے لیے ہیں اس میں، موبائل پہ فوٹو لے لیتے ہیں. کیا تم فدا کیا تمہیں اس نے؟ تم نہیں فانی وہی فانی. یادگار شیطان بنایا تھا، یہ بت پرستی اس نے شروع کرائی تھی. آج مسلمان بت پرستی پہ آ گیا. یہ فلاں پیر کی وہ ہے، ان کی شبی بناتے ہیں. یہ کیسے شبی ہے؟ پہلے تشریح خیر جاقادہ شبی نکال، ان کا ایک تعبت بنایا جاتا ہے. اس کے اندر خود بتایا لکھنؤ کے ڈاکٹر صاحب نے کہ میں نے کہا حیرت تو کیا بت پرستی نہیں ہوئی؟ لکڑی شبی بناتے ہیں، یہ ان کی شبی ہے. اور تعبت بنایا اس کے اندر ہے. یہ ہے ہم مسلمانوں کے ہر جگہ فوٹوگرافی ہو رہی ہے. کو ڈاکٹر کو مانا نہیں. وہ کہتے اکثر ایک تو عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرلی. ہے دیکھا ٹیمپرلی، پرماننٹ ہوا نہیں، کوئی حل نہیں. یہ تو پرماننٹ ہے، جب چاہو دیکھو. کیوں ہم کی قوات معلوم نہیں ہے. سائنس کے اندر وہ کارنامے ہم نے اس کو برباد کر دیا. جو جانتے اسے ٹکر لے کے دیکھو، تم بغلے جھانکو گے، تم جواب دے ہی سکتے اس کا. دونوں لحاظ سے ایز اے سائنٹسٹ بھی، لاجیکل، مورلی، ریلیسٹی پوائنٹ آف ویو سے تم جانتے نہیں ہو. تم تو کوشش کرو کہ ہمارا کوئی کام خلاف سنت، خلاف شریعت نہ ہو. ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کا نہ مانیں گے جو آپ نے ارشاد فرمایا. تاکہ کہ دیکھو تم ہرگز ایسا مت کرنا. یہ ایک باغی قوم ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کرنے گا. اسی لیے جب بھی نعمت کا سوال گئے، اللہ نے مجھے عمدہ کھانا کھلایا، آپ کا شکر ہے. گناہ کی بات نہیں ہوئی. تو اللہ شاہ وسیع اللہ فرماتے، ایک بزرگ تھے، شوربہ اور لذیذ صاحب پانی میں لا دیا نس کے اس کے لیے. اور وہ بزرگ تھے لیکن ناقص تھے. شوربہ کھاتے اور شکر ادا، اللہ بہت لذیذ شوربہ آپ نے کھلایا، اور شکر کرتے. انہوں نے تو نفس کی تنبیہ کی، اس کی لذت کو کھٹانے کے پانی ڈال دیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں بزرگ تھے لیکن ناقص تھے. اتنی کہ میں ایک لذیذ چیز نے وہ کر دیا. ہر کھانے بارے میں شاید منع کیا، تیز گرم کھانا منع کیا. ایک وہ ابلتا ہوا کھانا، جن کو یہ بریانی ہو اور کباب ہو فریج میں رکھ دیا، کیا مزہ آئے گا اس کو؟ حرارت بھی ہونا چاہیے، لذت ابھی ہے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا اس کو.
ये चीज़ है। लेकिन जब भी कोई निर्मल करो, अल्लाह आपने मुझे खाना खिलाया, आपने पानी पिलाया, उम्दा ग़िज़ा खिलाई, नवराजी में खा कर, ए अल्लाह बागी मानो मैं बंदा बनूँ आपका। इसलिए वो कौम के अंदर बेहयाई क्यों आ रही है? हराम खोरी से आ रही है। जिसको देखो हराम खोरी मुब्तला है। वक्त का तकाजा ये है कि तुम अब तक सामने मुसलमान हो, बनना बहरक है। मुसलमान धब्बू कभी नहीं होगा, पीठ से नहीं दिखाएगा, शुजात उसके अंदर है। काम को ठीक कर लो, अल्लाह ताला राज़ी कर लो, मखलूक तुमको राज़ी करेगी, वो खुद बखुद तुम्हें खुशामद करेगी। करके तो देखो तुम। हमारे बदयांती आ गई, वादा खिलाफी आ गई, कर्ज लिया देते नहीं, मकान में कब्जा, दुकान में कब्जा, हर जगह अनफे आदमी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो आज का खुलासा ये है कि जो वक्त गुजर गया तो हमने सरा तौबा करना चाहिए। अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, अब मैं इंशाअल्लाह मैं पक्का मुसलमान बनूंगा, जो शरीयत है उस पर अमल करूँगा। ये जज्बा लेना चाहिए, इसके फिर अल्लाह ताला दोस्त फिर आ जाएगी, फिर कामयाब हो जाओगे। पहले मशाइख ने जब उनका बादशाह वक्त थे तो पक्के मुसलमान थे और पूरे तौर पर उन्होंने उसको लिया और कामयाब हो गए। ये क़यामत तक तो शरीयत रहेगी। हमारे अंदर खामी की बात है, हम शरीयत को जानते भी नहीं, न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न अमल करते हैं। जानना चाहिए इस्लाम कहता क्या है। ऐसी किताबें लिखी हमारे काबिल ने, पूरी जो क्लिफ लिखे होता है सफाई हो जाती है। गैर मुस्लिम के मौलाना मंजूर रहमतुल्लाह की किताब है इस्लाम क्या है, वॉट इस्लाम, बहुत अच्छा रसाला, बहुत छोटी छोटी बातें इसके अंदर है। अच्छी किताब देखना ताकि उसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करे, हम बता दें इसको कहते हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं जानते, तो आप पढ़ें दूसरी किताबों को, इसको पढ़ो। तो आज का ये है कि इस्तिग़फ़ार कसरत करो, नमाज की पाबंदी करो, तिलावत का अहतमाम करो और गुनाह से बचो। दुआ के अल्लाह हमारे तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला चलो शुरू करो। हाँ डॉक्टर साहब, क्लास हो रहा था, खूब मेहनत से पढ़ना। अरे ठीक ठीक, अल्लाह ताला